الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. محترم حاضرین جمعہ، دین اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بینوں انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر پیدا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد یہی بنا چوچرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہمارے رشد و ہدایت کی خاطر 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو، تمام کے تمام رسولوں کے اوپر بھی، خصوصاً بالخصوص میرا اور آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی وہ سورہ حج سے ہے اور آیت 30 پر 7 ہے۔
اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو تلاوت کی گئی ہے سورہ مائدہ سے ہے، وہ بھی 30 ہے، اور اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے سورہ انعام سے ایک مختصر آیت اور مشہور و معروف آیت پڑھی گئی ہے۔ اس مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا قربانی کے کچھ اہم احکام و مسائل۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے یہ جانیں کہ قربانی یہ جو ہے اس کا معنی و مطلب کیا ہے۔ قربانی کا مطلب ہوتا ہے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا، اللہ کا رضا حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشنودی حاصل کرنا، یہ قربانی کا معنی ہے۔ اسی طرح سے یہ قربانی کیا ہے؟ قربانی میرے و آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ اسی طرح سے یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کے بعد والوں کے لیے ہم نے اس کو باقی رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا قربانی ہر شخص کو کرنا ہے؟ تو دیکھیے قربانی جو ہے جن کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، ان کو کرنا ضروری ہے، طاقت ہے ان کو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینے میں رہے، لیکن 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیے، یعنی کوئی ایسا سال نہیں ہے جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہیں کیا ہو۔ یوں ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حجۃ الوداع کے سال آخری قربانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیے وہ 100 اونٹ کی قربانی کی، 100 اونٹوں کی قربانی کی، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ یعنی 60 پر 3 اونٹ اپنے دستے سے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور اس کے بعد جو بچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے چھری کہ تم اب اس کو ذبح کرو۔ یہاں پر حکمت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 اونٹ ذبح کیے، لکھا حکمت نگاروں نے۔ تو یہ چیز ہے قربانی، جن کے پاس کرنے کی طاقت ہے، ہمت ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، جن کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، وہ قربانی کر سکتا ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ایسے انسان کو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، اس پر تو بحث نہیں، لیکن استطاعت جن کے پاس ہے ان کو قربانی کرنا چاہیے، ان کو قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ اتنے سخت وعید ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ عیدگاہ کے جانے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ حیض و نفاس کی عورتوں تک کو بھی عیدگاہ لے کر کے آؤ، جو حیض و نفاس کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، انہیں بھی عیدگاہ لے کر کے جاؤ۔ وہ اگر نمازوں کے اندر شریک نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے دعاؤں میں شریک ہوں گے۔ دعاؤں میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تکبیرات تو بلند کرتے ہوئے جائے گی، تکبیرات تو پڑھے گی، ان دعاؤں میں شامل ہوگی، تو یہ مرتبہ ہے۔ لیکن جو انسان قربانی کی طاقت رکھے اور قربانی نہ کرے تو کیا ہے؟ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کو کیا ہے؟ قربانی کرنا چاہیے جن کے پاس استطاعت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر عموماً یہ بات پائی جاتی ہے کہ تمام مراحل کے اندر وہ پیسے تو خرچ کریں گے، شادی کے موقع ہو، بیاہ کے موقع ہو، دیگر جگہوں کے موقع ہو، وہاں پر وہ اسراف سے بھی کام لیں گے، لیکن قربانی کی جب باری آئے گی تو وہ کیا کہیں گے؟ قربانی کرنا تھوڑی فرض ہے، قربانی کرنا تھوڑی ضروری ہے، قربانی کرنا تھوڑی لازم ہے۔ تو میرے بھائی ایسا نہیں، صحابہ کرام کے ادوار سے ملتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک کے قربانی نہیں چھوڑے، تو اب واجب ہے، کیا ہے؟ فرض ہے یہ نہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ جان کر کے قربانی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بڑی وعید سنایا ہے۔ اب قربانی کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ قربانی قبول ہونے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے ہم اور آپ کو؟ سب سے پہلا شرط یہ ہے قربانی کے لیے
کہ قربانی کے جانور جب ہم اور آپ خرید رہے ہوں اس وقت ہمیں اور آپ کو خیال رہے کہ مسنّا ہو، یعنی داتا ہوا، 2 دانت ہو، یعنی دودھ کے دانت پینے کے بعد جب وہ گھاس کھاتے ہیں تو دانت وہ ٹوٹ جاتا، پھر اس کے 2 دانت آتے ہیں، وہ داتا ہوا ہو جانور ہو تو اس کے وہ جانور خریدیں، وہ جانور مسنّا ہو، یعنی 2 داتا ہوا ہو، دودھ کے دانت توڑ چکا ہو۔ تو ایسا ہونا شرط، اگر ایسا نہیں ہے کہ قربانی کے جانور میں سے اگر آپ خرید لیے، اگر وہ داتا ہوا نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے قربانی کا جانور ہو جو بے عیب ہو، لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، ایسا لاگر نہ ہو جو ایک دم اس کے ہڈی میں کیا ہے، گودے میں ہڈی میں گوشت ہی نہ ہو، ایک دم لاگر ہو، مرگل جانور ہو، بیمار جانور ہو، ایسے جانور کی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جملے ایک صحابی کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ہمارے جو اس چیز ہے جو جانور کی کوئی چیز دانت وغیرہ بھی ٹوٹا ہوا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ اگر پسند نہیں کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تو شریعت نے جو بتایا چاہے لاگر نہ ہو، کمزور نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اس طرح سے نہیں، اگر دانت وغیرہ اگر ٹوٹا ہوا اس کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بے عیب جانور ہو، یہ شرائط ہے۔ ورنہ یہ عیب اگر عیب دار ہوں گے، عیب پائے جائیں گے، پھر قابل قبول قربانی نہیں ہوں گے۔ تیسری چیز جو ہے میرے بھائیوں، کوئی بھی چیز کے لیے کیا ہے، چاہے وہ مالی عبادت ہو تو جتنے سارے مالی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں کے لیے جو ہے رزق حلال کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر رزق حلال نہیں ہے، رزق حرام سے کمایا گیا ہے، ایسے مال سے اگر کوئی قربانی کرتا ہے، مثلا کوئی سودی کاروبار کرتا ہے اس پر قربانی کرتا ہے، کوئی شراب کا کاروبار کرتا ہے اس پر قربانی کرتا ہے، کوئی جھوٹ بول کر کے کسی کا پیسہ اینٹھ لیتا ہے اس پر قربانی کرتا ہے، کوئی دھوکہ دے کر کے کسی کا پیسہ اینٹھ لیتا ہے اس پر قربانی کرتا ہے، تو ایسے رزق حرام سے اگر قربانی کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاکی کو کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ اللہ کو پاک ہی پسند ہے اور پاک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے لیے اخلاص للہیت کا ہونا ضروری ہے، اخلاص ہونا کہ میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہلوا دیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ میری سنت ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور وہی سنت کو احیا کرنے کے لیے اور سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی شہرت نما یا ریاکاری نہیں ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ اللہ کی جانب سے ہے حکم، اس لیے میں کر رہا ہوں۔ فصل لربک وانحر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجیے، اس لیے میں قربانی کر رہا ہوں۔ تو یہ للہیت اور اخلاص پایا جانا نہایت ہی ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹے عمل ہو یا بڑا سے بڑا عمل ہو، اگر للہیت نہیں پایا گیا، اللہ کے خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے وہ کام نہیں کیا گیا، تو اس کام کے اندر نہ تو اللہ کی مدد آتی ہے ورنہ وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ تو اسی لیے للہیت کا ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، قل ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا ومماتی، اللہ میرا جینا میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور قربانی کرتے سمے ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، اے اللہ ابھی تو تم نے جانور کی قربانی مانگا ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا اگر بیٹے کی قربانی مانگتے تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب تیرے ہی حکموں پر اٹھتے ہیں، تیرے ہی حکموں پر بیٹھتے ہیں، ہم مسلمان جب ہوئے ہیں تو مسلمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ مسلمان کا مطلب مان لینا،
اور عرب کے اندر مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے میرے بھائی جس اونٹ کے ناک میں نکیل پڑا ہوا ٹکڑا پڑا ہوا ہو. اب پھر اس کے بعد وہ اونٹ جہاں مالک چاہے گا وہیں پہ بیٹھے گا, اونٹ مالک جہاں چاہے گا وہیں سے اٹھے گا, اونٹ کو جو مالک کہے گا وہی سنے گا. یہی ہم مسلمان ہیں. تو ہم اور آپ اپنے مرضی کے مطابق زندگی کو نہیں گزار سکتے, زندگی کے مظاہرے نہیں کاٹ سکتے. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ ارادہ بھی ہو کہ اللہ تم نے جانور کی قربانی مانگا ہے, اگر تم نے اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے اگر اولاد کی بھی قربانی اگر مانگتا تو میں بھی یہ دینے کے پیچھے نہیں ہٹتا, کیونکہ ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو سودا کیا ہے, بیچ دیا ہے. کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو بکا ہوا نہیں ہے, سب بک چکے ہیں, سب بک چکے ہیں. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. اللہ نے کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, کہ ایسا کہ مومن نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے. کس چیز کے بدلے؟ جنت کے بدلے. اب ہمیں اور آپ کو اگر جنت چاہیے تو اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے ہمیں اور آپ کو وہ کرنا پڑے گا. اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے ہم اور آپ کو روکنا پڑے گا. تو سب کیا چیز ہے؟ للہیت کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے, للہیت کا پایا جانا نہایت ہی ضروری قربانی کے لیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تو ارشاد فرمایا ہے کہ انسان تو جو گوشت کھاتے ہو, گوشت جانور جو ذبح کرتے ہو, یہ گوشت تم کھاتے ہو, یہ خون جو ہے زمین پہ بہہ جاتی ہے. اللہ رب العالمین کو یہ کوئی چیز نہیں پہنچتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ نہ تو تمہارے قربانی کا گوشت پہنچتا ہے ورنہ خون پہنچتا ہے, بلکہ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, دلوں کا تقوی و اخلاص پہنچتا ہے کہ تم نے کتنا اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کیا اور کتنا دکھلاوا ہے. اور اگر دکھلاوا ہوگا اور آپ کے عمل کے اندر تو وہ قابل قبول نہیں ہوں گے, قابل قبول نہیں ہوں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم سورہ مائدہ جب پڑھیں گے, آدم علیہ السلام کے دو فرزند, دو بیٹے, ایک کا نام حابیل ہے, دوسرے کا نام قابیل ہے. آپ یاد رکھنے کے لیے یہ سوچ سکتے ہیں کہ قاف سے قاتل, تو قابل جو تھے حابیل کو قتل کر دیے تھے. حابیل جو شخص تھے اچھے تھے, اللہ کوئی بھی کام کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے, اللہ کے خوشنودی کے لیے کرتے تھے, کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس لیے کرتے تھے. دکھاوا ریا و نمود نہیں تھا, ریا و نمود نہیں تھا, وہ اللہ ہم سے راضی کیسے ہو جائے, بس یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ راضی ہوگا, بس یہی کافی ہے. تو دونوں نے قربانیاں پیش کی تھی, حابیل اور قابیل نے. حابیل جو تھے انہوں نے اچھی سے اچھی جو چیز ہو سکتی ہے وہ چیز کی قربانی کی, اور قابیل جو تھے اسی طرح سے مریل چیز کی قربانی کر دیے. ایک کی قربانی کے اندر اخلاص پایا جاتا تھا, حابیل کی قربانی کے اندر اخلاص پایا گیا, قابیل کی قربانی کے اندر اخلاص نہیں پایا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ حابیل جو ہے ان کی قربانی کو قبول کر لیا, ان کی قربانی کو قبول کر لیا, اور قابیل جو ہے ان کو قربانی کو قبول نہیں کیا. اب یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ کیسے ان کو پتہ چلا کہ اللہ نے قربانی قبول کر لی ہے؟ ہم اور آپ اتنے سال سے قربانی کرتے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہماری قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اس وقت کون سا ایسا ماحول تھا کہ انہیں پتہ چل جاتا تھا قربانی ہماری قبول ہو گئی؟ تو میرے بھائیوں پہلے ایسا تھا کہ قربانی جو کیا جاتا تھا وہ کھانے کی اجازت نہیں دیا گیا تھا, کھانے کی اجازت نہیں دیا گیا تھا, بلکہ قربانی کر کے کوئی پہاڑی پہ رکھ دیا جاتا تھا اس چیز کو. اب آسمان سے آگ آتی تھی, اس کو جلا کے بھسم کر دیتی تھی, جلا کر ختم کر دیتی تھی, تو سمجھ جاتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے میرے قربانی کو قبول کر لیا ہے. کیا اللہ نے میرے قربانی کو قبول کر لیا ہے؟ تو ہوا یہی کہ دونوں نے قربانی پیش کی اللہ رب العالمین کے راہ میں, دونوں ایک جگہ پہ رکھا گیا. لیکن جو ہے قابیل کی کیا وہ چیز کو نہیں جلایا گیا, جل کے بھسم نہ ہوا, لیکن حابیل جو تھے ان کی وہ چیز قبول ہو گئی, وہ جل گیا. اب یہ پیش میں آیا حسد. یہاں پہ حسد نے ان کے دل کے اندر گھر کر گیا اور کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ
واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ من المتقین. اب یہ قابیل نے کہا کہ میں قتل کروں گا، تمہیں قتل کروں گا، تمہیں مار ڈالوں گا. حابیل نے کہا کہ نہیں، اگر تم مارنے کے لیے اپنے دست کو بڑھاؤ گے، اپنے ہاتھ کو آگے کرو گے، تو میں یہ گناہ اور یہ پاپ کا کام نہیں کر سکتا ہوں. میں اپنے ہاتھ کو تمہارے طرح نہیں بڑھاؤں گا، لیکن میں ایک اصول بتاتا ہوں، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ اگر کوئی بھی چیز کو قبول کرتا ہے تو کس لیے؟ تقوی والے کے لیے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، خوف خدا جن کے سینوں کے اندر ہے، انہی کی عبادت، انہی کی قربانی، انہی کی تمام چیزوں کو قبول کرتا ہے. اگر قبول تمہاری نہیں ہوئی، یہ تمہارے اندر خامی ہے، تم ہم مت جلو یا ہم سے حسد نہ کرو، یہ تمہارے اندر خامی ہے، تم بھی اخلاص کے ساتھ قربانی کرو، اللہ قبول کرے گا. پیش میں آیا اور ایسا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اب جتنے سارے مظلومیت کے طور پر جتنے سارے لوگ قتل ہوں گے، کیا ہے، ان کے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پاپ نہیں ہے، ان کے اوپر ظلم زیادتی کر کے اگر کوئی ایک دوسرے کو قتل کرتا آج امت محمدیہ کے اندر تو پھر بھی گناہ ان کے سر جائیں گے. یہ جو کر رہا ہے ان کو گناہ تو اتنا ملے گا، لیکن ان کے سر بھی جائے گا. کیوں؟ قتل کا شروعات انہوں نے کیا، قتل کی شروعات انہوں نے کیا. اگر کوئی نیکی کی شروعات کرتا ہے تو ایک نیکی کے راستے پہ چلنے والے جب تک وہ نیکی کرتے جاتا ہے ان کو ثواب ملتا رہے گا. اگر کوئی برائی کے کام کرتا ہے، وہی برائی پہ اگر دوسرا انسان چلتا ہے تو وہ برائی ان کو بھی پہنچے گا. تو یہ چیز ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ ایسا ہے کہ اگر دو مسلمان لڑ پڑے، دو مسلمان ہیں، بھائی ہے، دونوں لڑ چکا ہے، تلواریں نکال لیا ہے، تلوار نیام سے باہر نکال لیا ہے اور دونوں لڑ چکا ہے، تنازع و جھگڑے ہو گیا ہے، تو مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہے. جو مارتا ہے وہ بھی جہنمی، جو مرا ہے وہ بھی جہنمی. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں اور آپ کو کیسے سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی یہ بات تو سمجھ میں ہمیں آتی ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ مارنے والا تو جہنم کے اندر جائے گا، یہ ہے، لیکن مار کھانے والا، قاتل و مقتول جو ہے جہنم کے اندر جائیں گے. یہ کیا اصول ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ دونوں کی نیت ایک تھی. جب دو لڑتا ہے تو نیت کیا لے کے نکلتے؟ آج مریں گے یا ماریں گے. اگر وہ دو ماریں گے تو میں ایک تو ضرور مارتا ہوں، ہے نہیں ہے؟ دونوں کا نیت کیا ہے؟ ایک ہے نہیں ہے. اس لیے نیت کے مطابق ثواب کا گناہ ملتا. تو نیت ان کا یہی تھا کہ میں بھی ان کو قتل کروں، لیکن کمزور کا قتل نہ کر سکا، اس لیے دونوں مارنے اور مرنے والا دونوں جہنمی ہے. ایک اور دلیل دوں میں، قرب قیامت ایسا ہوں گے کہ لوگ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جائیں گے، لوگ خانہ کعبہ کو نیست نابود کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن ایسا ہوگا کہ وہاں تک پہنچنے سے قبل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں موت دے دے گا. اچھے لوگ بھی ہوں گے اور برے لوگ بھی ہوں گے، سب کے اوپر موت آ جائے گی. لیکن وہاں پر صحابہ کرام نے سوال کیا، تو اچھے آدمی، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر یہ مصیبت کیسے آئے گی؟ کہا دیکھو وہاں پر سب کو موت دے دی جائے گی. جو اچھے آدمی ہوں گے ان کے نیت کے مطابق قیامت میں اٹھائے جائیں گے، اگر برے لوگ ہوں گے وہ نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے. اور کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کوئی بھی عمل ہے نیت ہی کے اوپر پورے منحصر ہے. اگر نیت صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی کر لیں آپ، وہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ چیز ہے کہ قربانی کے لیے کیا ہونا؟ للہیت کا پایا جانا، تقوی کا پائے جانا، نیت صاف ہونا نہایت ہی ضروری ہے. اسی طرح سے قربانی کرنے والا میرے بھائی، یہ بات آپ کو سننے میں بڑی تلخ معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح کی باتیں ہیں. قربانی کرنے والے میرے بھائی ایسا ہے کہ نمازی بھی ہونا، بے نمازی اگر ہے ان کے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ کلمہ شہادتین کے اقرار کر لینے کے بعد، کلمہ شہادتین کو پڑھ لینے کے بعد، اس کے بعد ان کے اوپر جو اب حقوق اللہ میں جو فرائض عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے. اگر نماز ایک انسان نہیں پڑھتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، دیگر چیزیں کرتا ہے، تو وہ قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ نمازی نہیں ہے.
اس لیے آپ اگر دیکھیں گے یوم عرفہ کے میدان میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور عرفہ کے خطاب میں زیادہ تر جو آوازیں آپ کو صدائیں بلند ہوئی نظر آئے گی، جو خطیب تقریر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ نمازی کے تعلق سے زیادہ آوازیں آتی ہیں کہ اب دیکھو اپنے آپ کو تم نے پاک کر لیا ہے، گناہوں سے مبرہ ہو گئے ہو، اب اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، دیکھو اب ایسا ہونا، اب نماز کو ضائع نہیں کرنا، نماز پڑھتے رہنا۔ اس کی اہمیت ایسے ہے میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری موقع پہ ہے، آخری گھڑی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تک کہ جسم کام نہیں کر رہا ہے، جسم کام نہیں کر رہا ہے۔ حضرت فضل اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کے کندھے کے سہارے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں میں اتھر کام نہیں کر رہا ہے، زمین بوس ہے، پاؤں زمین پہ رگڑ کھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الصلاۃ، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی موجودگی میں آپ کو ہوتے ہوئے بھلا کیسے لوگ نماز ادا کریں گے؟ آپ کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کوئی نماز نہیں پڑھے ہیں ابھی تک۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 7 کنویں 7 مسجد سے پانی لاؤ اور ایک ٹپ میں کیا کرو، ان کو سب کو ملاؤ اور مجھے غسل دو، ہو سکے کچھ افاقہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دلایا جاتا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر کے مسجد نبوی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں کام کرنا بند کر دیتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین بوس ہو جاتی ہے، رگڑ کھاتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے وہ آپ کا آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اندر وہ توانا، وہ طاقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھر سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، آپ پھر کہتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا ہے؟ اللہ کے نبی کو بتایا جب لوگوں نے نماز ادا نہیں کی ہے آخری موقع پہ، تو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی آخری موقع پہ اگر فکر ہے تو نماز کی فکر ہے۔ آج امت محمدیہ کو اگر فکر ہے تو اسی چیز کا فکر نہیں ہے، تو کیا ہے؟ قربانی کرنے والے بھائی میرے بھائی کیا کریں؟ اگر اب ایک انسان یہ نہ سوچے کہ میں ابھی تک نماز نہیں پڑھ رہا تھا اب قربانی کرتا ہوں تو نہیں، یہ کیا معاملہ ہو گیا، نہیں ہوتے کیا ہوتے، ایسا نہیں۔ آپ اپنے آپ کو بدلنے ہیں۔ اگر آپ بے نمازی تھے توبہ کر لیں اللہ رب العالمین کے سامنے، روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی انکساری کریں، اور اگر نمازی بن جائے تو قربانی کریں۔ اسی طرح سے میرے بھائی قربانی کرنے والا شخص بدعتی نہ ہو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ گائے کا حصہ ہے، گائے میں حصہ ہے، ظاہر سی بات ہے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ ایک الگ موقع پہ تھے، لیکن گائے وغیرہ میں حصہ لے سکتے ہیں، ایک گائے میں 7 آدمی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط ہے اگر ان میں سے اگر 2 نمازی ہے اور ان کے علاوہ 5 بے نمازی ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ اگر اسی طرح سے اگر 6 نمازی ہے 1 بے نمازی ہے تو قابل قبول نہیں ہے۔ اگر 6 موحد ہے، 6 موحد توحید پرست ہے، اگر 1 بدعتی ہے تو قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے یہ نہ چاہیں ہر جگہ لسٹ لگا ہوا کہ اتنا اس سال کا یہ حصہ ہے، اس سال کا یہ حصہ ہے۔ میرے بھائی آپ کس کے ساتھ دے رہے ہیں؟ کیا بے نمازی تو وہ نہیں ہے، بدعتی تو وہ انسان نہیں ہے؟ اگر ایسا شرائط اگر آپ پائے جاتے ہیں آپ کے اندر، ان لوگ تمام کے تمام ایک ہیں، تب ایسے صورت میں آپ اگر کیا ہے حصے لے کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ موحد ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ کے پارٹنر جو ہے، آپ کے ساتھ شریک ہونے والا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے ان شرائط کو یاد رکھیں۔ تو بہرحال ایک گائے میں اگر ایک انسان کے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت وغیرہ نہیں دے سکتا، تو کم سے کم ایک حصہ اگر کوئی انسان لینا چاہے تو ایک گائے میں 7 حصہ ہوتا ہے، 7 آدمی لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک اونٹ اگر کوئی لایا ہے تو 10 آدمی اس میں شریک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کیا ہے قربانی، کیا ہے قربانی اگر بکری وغیرہ شات اگر ایک اپنے گھر والوں کی جانب سے کرتا ہے تو وہ ان کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھیں، ان چیزوں کو جانیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی قربانی جو ہے، قربانی کا جانور جو ہے وہ انسان کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔
خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے۔ آج لوگوں میں کیا ہو گیا معلوم، لوگوں نے دعا بہت لمبا چوڑا کہہ دیا کہ یہ دعا بہت وہ ہے، بہت طویل ہے، وہ دعا ہم یاد نہیں کر سکتے۔ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ بعض لوگوں نے انی وجہت وجہی الذی فطر السماء والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ تو دعا ہے، اس پر کلام کیے تھے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن پھر بعد میں رجوع کیے تو یہ روایت صحیح ہے۔ اگر کسی کو یہ دعا اگر یاد ہے تو یہ دعا پڑھ کر کے قربانی کر دیں، یہ دعا پڑھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے قربانی کر دیں۔ اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو کیا کریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے قربانی کر دیں، آپ کی قربانی ہو گئی، بس آپ کی قربانی ہو گئی۔ اب ایسا نہیں کہ قربانی کے جانور جو ہے یہاں لٹا دیے ہیں، مولوی صاحب ادھر تلاش کر رہے ہیں کہ کون قربانی کرتے کہ کیسا ہوگا، ایسا نہیں، آپ خود کیا کریں، اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو خواتین بھی ذبح کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، خواتین بھی کرتی تھی۔ نبی کریم سے جب ذبح کرتے اماں عائشہ چھری تیز کرتی تھی اور نبی کریم سے ہاتھ میں دے دیتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اپنے بیٹیوں کو کہتے تھے کہ ایسا کرو کہ آپ ہی خود ذبح کرو جانور۔ تو اگر عورت خواتین اسلام بھی اگر قربانی کے جانور ذبح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے اگر اتنا ہمت ہے، طاقت ہے تو۔ آج کوئی یہ بھی فتویٰ ہے اگر عورتیں ذبح کر دے تو وہ مکروہ ہو جاتی ہے، وہ چیز مکروہ ہے۔ اگر مرغی گھر میں مر رہے، اگر خواتین کوئی نہیں مل سکے، اگر عورت ادھر پہ یہاں ذبح کر دی وہ مکروہ ہو گیا، وہ نہیں کھا سکتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں میرے بھائی، جب قربانی کے جانور خواتین ذبح کر سکتی ہے تو عام جانور نہیں کر سکتے ضرور۔ تو یہ چیز ہے، اس چیز کا ہم اور آپ خیال رکھیں، اس چیز کا اپنے ہاتھ سے کیا قربانی کرنے کی کوشش کریں۔ قربانی کیا ہو، قربانی وقت سے قبل نہ ہو، یعنی قربانی نماز عید سے پہلے اگر کوئی قربانی کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں ان کے قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک صحابی رسول نے اسی طرح سے کیا تھا کہ میرے ایک نیت صحیح تھی کہ میں ایسا کروں گا کہ میں سب سے پہلے قربانی کر لوں گا، وہ لوگوں میں تقسیم کر دوں گا، لوگوں میں بانٹ دوں گا، سب سے پہلے ہمارے گوشت لوگوں کے پاس پہنچیں گے۔ ہمارے اور آپ جیسے نہیں تھے، ہمارے اور آپ کے تو پہلے فریج بھرنا چاہیے، پھر کبابہ کے لیے کٹنا چاہیے، پھر دیگر ہونا چاہیے، تب لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک موٹی دو موٹی نہ تو ان کو بھی ہوگا نہ ان کو ہوگا، ایسے نہیں تھے، ان کے نیت صحیح تھے۔ تو ایسا تھا کہ چلو قربانی کر دیتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا تل کا شاۃ اللحم، یہ صرف کیا ہے، بکری کا گوشت، یہ قربانی کا گوشت نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے پاس دوسرا جانور نہیں، ایک دودھ دینے والا ہے، ان کا اس طرح سے آ رہا، تو اللہ کے نبی نے کہا اس کو چھوڑ دو، اس کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا ہے، نماز عید سے پہلے اگر کوئی قربانی کر دیتا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اب قربانی کا گوشت جو ہے کیسے تقسیم کریں، کیسے بانٹیں؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، قرآن کی یہ آیت ہے، سورہ حج کی آیت کیا ہے، آیت 36 ہے، یعنی 30/6 ہے۔ اس آیت کے تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ قربانی کا جانور کا گوشت اگر 3 حصہ کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ ایک حصہ خود اپنے لیے رکھ دیا جائے، ایک حصہ جو ہم آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے رکھ دیا جائے، ایک حصہ غربا مساکین میں بانٹ دیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں، اگر آپ چاہیں کہ چلو ہم پوری کی پوری گوشت کیا کرتے تقسیم کر دیتے تو ویسا بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی ضروری ہی نہیں کہ 3 ہی حصہ آپ کریں۔ لیکن اس پر آپ کہا کہ آپ کو بھی آپ کھا لیں، رشتہ داروں کو بانٹ دیں، اور کیا ہے جو بھوکے پیاسے ہیں، جو قربانی نہیں کیے ہیں، جو غریب غربا ہیں، ان تک پہنچا دیں۔ کیوں؟ قربانی کے لیے سب کے لیے قربانی ہے۔ تو اس طرح سے یہ قربانی کا یہ مسئلہ ہے، اور قربانی جن کے پاس استطاعت ہے کیا ہے ان کو قربانی کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بعض لوگوں میں یہ چیز پایا جاتا ہے کہ انسان قربانی تو کر رہا ہے لیکن ان کا یہ احتیاط نہیں برتتا، ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے باوجود بھی بال ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا کاٹ لیتے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب جس کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو ان کو چاہیے کہ کوئی چیز نہ کاٹے، چاہے وہ پہلے چاند سے قبل اگر وہ کاٹ دیتا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چاند دیکھ لینے کے بعد ان چیز کو نہیں کاٹنا جب تک کہ آپ قربانی نہیں دے لیتے۔ یہ معاملہ ہے، ایک میں بتاؤں بڑی تلخ بات ہے، ہمارے بعض بھائی ایسے بھی الحمدللہ یہ 10 دن تک یہ داڑھی کو رکھ لیتے ہیں اللہ کے نبی کی ایک حدیث سن کر کے، اور پھر اس کے بعد وہی داڑھی کتنے حدیث سن کر کے 22 سے زیادہ حدیث بخاری کے اندر روایت موجود ہے، فَاعْفُوا اللِّحَىٰ کہ ایسا کرو کہ داڑھی کو معاف کر دو، وہ 22 حدیث ایک طاق میں رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں صرف یہ جو مسئلہ ہے بال ناخن کا، یہ داڑھی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر مومن ہیں تو آپ کو سنت کے اتباع کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چہرے پہ سجانا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نہیں ہے، وہ نہ آئے ہیں نہ آئیں گے دنیا کے اندر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی داڑھی تھی۔ اور ایک ہی ایسا سنت ہے میرے بھائی جو ہمارے قبر تک جانے کے لیے تیار ہے،
ہمارے قبر تک یہی سنت جائے گی۔ لیکن میرے بھائی آج دیکھیں ہم اور آپ داڑھی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ داڑھی ہمیں اور آپ کو رکھنا چاہیے، ضروری ہے رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کا یہ شعار ہے، نبی کا سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ تو یہ چیز کیا کریں، اگر آپ سے ایک مہربانی کر کے کہوں گا، اگر آپ 10 دن چھوڑ سکتے ہیں، بال کو نہیں ہاتھ لگا سکتے کیا ہے، اور اسی طرح سے داڑھی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ناخن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو اللہ کے واسطے عزم کر لیں، مصمم کر لیں کہ آج تک ہماری داڑھی جو نالیوں میں بہہ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے بعد میں توبہ کرتا ہوں، اب یہ نبی کی جو سنت ہے جو ہمارے قبر تک جانے والی ہے، اس پر میں ہاتھ نہیں لگاؤں۔ کوئی ہے ایسا؟ کوئی ہے ایسا؟ آج ملک ہندوستان میں میرے بھائی آؤ میں بتاؤں آپ کو، ملک ہندوستان میں صرف نبی کی سنت کو مذاق اڑانے میں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر وہی پیسہ مسلمان اکٹھا کر لے ایک اسکول کھول سکتا ہے، ایک اسکول کھول سکتا ہے، ایک مدرسہ چلا سکتا ہے۔ مثلا ہندوستان میں کتنے آدمی ہیں؟ ہندوستان میں 30 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے مسلمانوں کی، اس میں سے داڑھی جو رکھنے والے 5% آپ کو ملیں گے، ورنہ دیگر سب کیا ہے، بلیٹ تو خریدتا ہے 2 روپے میں، وہ 2 روپے کا بلیٹ کم سے کم 1 مرتبہ کام آتا ہے، 2 مرتبہ کام آتا ہے۔ کتنے سارے بلیٹ کا پیسہ جوڑ دیا جائے کتنا ہو جاتا ہے، کاؤنٹ کیا جائے۔ تو یہ چیز ہے میرے بھائی کہ کیا داڑھی کو اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ داڑھی وغیرہ ایک مومن کا شعار ہے، طریقہ داڑھی کو مسلمان بن کر کے رہیں، مسلمان بن کر کے رہیں، داڑھی وغیرہ ایسا نہیں۔ بعض آدمی رکھتے چھوٹی رکھتے ایسا نہیں، داڑھی کو اللہ کے واسطے معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث فاعف لیں، اگر نبی کریم سے کل قیامت کے دن چہرہ پھیر لیں، اور ایک شخص سے پھیرا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ آدمی آئے، اچانک کیا ہے، ان کا داڑھی مڑا ہوا ہے، داڑھی مڑا ہوا، کہا کہ یہ مونچھ لمبی تاؤ دیا ہوا، آج ایسا مسلمانوں میں بھی ایسا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم سے اپنے رخ انور کو پھیر لیے، کہا تم کو کس نے اجازت دی ہے کہ تم مونچھوں کو لمبی کر لو اور داڑھی کو صفا چڑھ کر لو، کس نے کہا ہے یہ؟ خدا نخواستہ اگر قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ موجود ہوں، اور اس وقت بے داڑھی کٹے ہوئے، داڑھی چھڑے ہوئے انسان جائے اور وہاں حوض کوثر سے اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رخ انور موڑ دے، پھر کیسے بچیں گے؟ ہم بچ سکتے ہیں؟ بچ سکتے ہیں؟ اور حوض کوثر پہ جام نہ مل سکے پھر کتنے بڑے محرومی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ داڑھی کے معاملہ بہت اہم ہے۔ داڑھی جو ہے مومنوں کی زینت ہے، اللہ کے واسطے کیا کریں، داڑھی وغیرہ کیا آپ اگر 10 دن کے لیے چھوڑ دیے ہیں تو لیبر قبر جانے تک آپ چھوڑ دیں، یہ سنت کی اتباع ہوئی۔ تو یہ چیزیں ہیں میرے بھائی، اس طرح سے باتیں ہیں کہ ہم آپ کو قربانی کے بہت سارے اہم مزید احکام و مسائل تھے، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر وقت ہو چکا ہے۔ مزید آپ حضرات کے سامنے ایک بعد دیگر بات آتی تھی، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر یہیں سے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم جتنے بات جو کہی گئی ہے بس اسی کے اوپر ہم تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جن کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، سکت ہے، سب کچھ ہے، وہ قربانی اگر نہیں کرتا ہے تو مولا کریم انہیں بھی راہ حق میں دینے اور قربانی کرنے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو رزق حلال کے تلاش میں پھرتے ہیں، انہیں رزق حرام کی تلاش میں پھرتے ہیں، انہیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے دے۔ مولا کریم جو دھوکہ دھڑی للہیت اور خوشنودی کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، مولا کریم تو کیا ہے انہیں بھی رزق حلال کمانے اور للہیت اور اخلاص کے ساتھ کیا عبادت کرنے کی توفیق دے دے، قربانی کرنے کی توفیق دے دے۔